جب یہاں تو اہل و رائے کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اہل و رائے کے جو بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ، وہ سب سے بڑے جو ہیں وہ اسماء و صفات کے بارے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے اماموں سے ان کو برتری حاصل ہے، اس لیے کہ ان اماموں نے کتاب نہیں لکھی، انہوں نے کتاب لکھ دی ہے، ان کی ایک ہی کتاب ہے فقہ الاکبر، اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی لیے امام ابو حنیفہ چونکہ گہرے مزاج کے تھے، اس لیے اس گہرائی میں جا کر جو انہوں نے اللہ کے اوصاف کی جس طرح جو ہے وہ توازن کی تفسیر کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کے وہ بڑے امام نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اہل حدیث کا تعلق ہمارے اس وقت یہ عوامی اہل حدیث ہے نا، ایک تو علماء کا مکتب فکر تھا، وہ تو علماء کا تھا، اور اس وقت اہل سنت کے بڑے اماموں میں امام ابو حنیفہ کا نام جو ہے وہ بہت بڑے اماموں میں آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ہم زیادتی کرتے کرتے امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ اس کو برا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اہل حدیث کا لفظ جو ہے وہ اتنا پھیلایا ہے کہ ائمہ سے ہوتے ہوئے اب امام ابو حنیفہ کا تو یہاں ذکر نہیں آتا، باقی ائمہ سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ صحابہ بھی اہل حدیث تھے، اللہ کے رسول بھی اہل حدیث تھے۔ حالانکہ یہ نام جو ہے یہ رکھا جو گیا ہے یہ اللہ کے رسول کے زمانہ میں، اس طرح نام نہیں رکھا گیا۔ اب قرآن مجید کے بارے میں لفظ حدیث آ گیا ہے تو کہتے ہیں قرآن مجید بھی حدیث ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب نام رکھا جاتا ہے، اب مثال کے طور پر آپ عبد الرحمن ہیں، آپ کا نام ماں باپ نے عبد الرحمن رکھا ہے، اور کہنے کو آپ عبداللہ بھی ہیں، تو عبد الرحمن جب آپ کا نام لیں گے تو اس وقت یہ علم ہوگا، اور عبداللہ جب لیں گے تو مراد اس سے جو ہے وہ اس وقت کوئی وصف ہوگا۔ کیا آپ اللہ کے بندے